السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زال ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ بالآخر جناب خیبر پختونخوا میں کابینہ کی عدم موجودگی سے حکومتی امور ٹھپ ہونے اور صوبے میں ایمرجنسی لگنے کے خدشے کے پیش نظر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے نومنتخب سی ایم کے لیے اہم پیغام بھجوا دیا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد آ رہی ہے مارچ کرنے کے لیے، اس حوالے سے بھی خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی پلاننگ کا اظہار، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی وفد کی رات گئے مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور ہم افغان طالبان پر بھی بات کریں گے۔ آپ بھول گئے ٹاپک، افغان طالبان مذاکرات ناکام۔ جی ناکام، جی بری طریقے سے ناکام، اور اس کی وجہ طالبان کی ہٹ درمی، ان کی یعنی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا، اور پھر ہندوستان کے یعنی جو پیچھے سے جو ڈوریاں ہلائی آ رہی ہیں اس کے اوپر منوان عمل کرنا، یہ کیا ہے افغان طالبان نے۔ اور یہ افغان طالبان، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے اندر اور جو فتنہ الخوارج ہے، یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ بیسیکلی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کسی چیک پوائنٹ کے اوپر دو اگر طالبان کھڑے ہوئے ہیں تو ایک فتنہ الخوارج ہے، اور کئی چیک پوسٹیں ایسی ہیں جو مکمل کے مکمل فتنہ الخوارج ان کی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ان کو جو امیر مانا ہے، ان کا بھی امیر وہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی فتنہ الخوارج جو ہے یہ افغان طالبان ہے، بالکل، اور بیسیکلی افغان طالبان اور وہ ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ کابل ایئرپورٹ کی 50% سیکیورٹی جو ہے وہ فتنہ الخوارج کے پاس ہے، ٹی ٹی پی کے پاس ہے۔ تو آپ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ بیسیکلی انہوں نے یعنی جو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے جسے ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، یہ بیسیکلی کارروائیاں افغان طالبان کی مرضی سے ہو رہی تھیں۔ اور یہ بات میں پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ مصلحت کے تحت نہیں بولتے۔ لیکن میں اس طالبان کا جب دوسرا دن سٹارٹ ہوا تھا تو اس دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ I have repeatedly said کہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کہ افغان طالبان نے $1 ارب لیا ہے انڈیا سے۔ $1 ارب ملا، کیونکہ دیکھیں نا ان کو 70 ملین ملتا ہے پر ویک امریکہ سے، پتہ آپ کو؟ بالکل، ان کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے۔ $70 ملین لیتے ہیں پر ویک، لیتے ہیں یہ امریکہ سے، اور میرے خیال سے وہ پیسے بھی بند ہونے چاہیے ان کے، اب ہونے چاہیے۔ امریکہ فیکٹر بھی کہہ رہے ہیں کچھ رول پلے کرے گا اس حوالے سے، اور پاکستان کیا آنے والے وقت میں کارروائیاں جاری رکھے گا؟ پاکستان نے تو اپنے ہر انچ کی حفاظت کے لیے جو ممکن ہوا ان کی جو ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور اب میرے خیال سے جو ٹھکانے ہونے چاہیے وہ خالی فتنہ الخوارج کے نہیں بلکہ افغان طالبان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ میں ٹھیک ہے، اچھا، ایک طرف خواجہ صاحب جو کافی سخت بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھے، پاکستان کو آزمائے مت۔ مطلب جو ہماری طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں کافی اسٹرکٹ ہیں، اس حوالے سے کوئی حکمت عملی طے پا گئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد؟ ہم نے بفر زون کریٹ کرنا ہوگا جی، میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو کریٹ اے بفر زون، اور ہم یہ 2-3-4 کلومیٹر جو سرحد کے ساتھ ساتھ ان کا بفر زون بنا دیں، تاکہ اگر وہاں سے کوئی ہوتی ہے کشیدگی ہوتی ہے تو وہ پھر افغانستان کی سرزمین کے اوپر یہ لڑائی جائے، یہ پاکستان کی سرزمین پر لڑائی نہ آئے۔ ہم تو ان کو تو خطرہ کوئی نہیں ہے، وہ تو بیسیکلی انکروچرز ہیں، ہم انکروچرز نہیں ہیں۔ ہم نے تو بڑے اور طریقے سے بات کی، محنت کیا، ترلا کیا، 4 سال سے 4000 جانیں گنوا دی ہیں، اینڈ وی آر سیئنگ انف از انف ناؤ۔ پاکستان ول شو نو مرسی۔ میں بتا رہا ہوں پاکستان رحم نہیں کرے گا، پاکستان جو ہے وہ تباہ کر دے گا وہاں پر جو ان کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بیچ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی تباہی اور یا اپنا انجام سوچ لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کابینہ۔ خیبر پختونخوا میں کابینہ کی جو عدم موجودگی سے حکومتی امور ٹھپ ہو رہے تھے، اس حوالے سے خان صاحب نے جو ہے نومنتخب سی ایم جو ہیں سہیل آفریدی کو پیغام بھجوایا کہ وہ کابینہ خود تشکیل دے دیں۔ تو اب اس کے بعد آپ کو جو خیبر پختونخوا میں گورننس والے ایشوز ہیں سموتھ ہوں گے کچھ؟ کیا مطلب شکریہ ادا کرنا ہے عمران خان کا؟ اس نے پیغام بھجوا دیے تو اب مجھ پر احسان کیا ہے۔ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی کی، اس پر بھی بہت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چیمگوئیاں ہیں۔ اعلانیہ کیوں جاری کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں جاری کیا؟ یہ تو کہتے ہیں عمران خان سے پوچھے بغیر کابینہ نہیں تشکیل دوں گا۔ عمران خان نے تو منع کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے سے اپنے نہیں ملنا، تو کیوں ملے؟ اچھی بات ہے، ملاقات ہوئی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ آئسولیشن میں نہیں چل سکتے، نہ وہ ان کے بغیر چل سکتے ہیں، نہ یہ ان کے بغیر چل سکتے ہیں۔ اور وہ بیسکلی ایک کٹریسی کال تھی، ایک گڈ جسچر میں ان کو مبارکباد دی ہے، اور یہ ابھی چل کے گئے ہیں، دوبارہ بھی جائیں گے۔
کیونکہ کور کمانڈر جو ہے وہ سہیل آفریدی سے ملنے نہیں گئے, وہ ایک آئینی عہدیدار سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. تو وہ کور کمانڈر کا جانا یا کور کمانڈر کا ملنا, یہ یعنی جہاں پر ان کو ضرورت ہے صوبے کی داخلی سلامتی کے لیے, تو یہ موجودہ کور کمانڈر کی جگہ کوئی اور کور کمانڈر ہو جائیں اور موجودہ چیف منسٹر کی جگہ کوئی اور چیف منسٹر ہو جائیں, تب بھی ان کے آپس میں روابط رہتے ہیں. اور جس طرح علی بن گنڈا پور کا رابطہ تھا, اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے بھی رابطے رہے ہیں. تو یہ تو ایک سسٹم ہے جو کہ ہوتا ہے, یہ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کیا پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات نہیں ہوتی ہے نا جی؟ کیا اسی طرح کور کمانڈر کی اور چیف منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے؟ یہ ایک روٹین کی چیز ہے, یہ خبر نہیں ہے کوئی. لیکن ہاں, کیونکہ عمران خان صاحب کی جماعت وہ اس قسم کے بیانات دیتی ہے, اس لیے یہ خبر بن رہی ہے. اٹس ناٹ اے نیوز, یہ خبر نہیں ہے. ہاں, لیکن اس کا اعلامیہ نہیں جاری کیا انہوں نے. یہ جو خبر بنانے والے ہیں اس کو, وہ پی ٹی آئی تھی کہ نہیں ملیں گے, پھر چپ کر کے مل گئے. اچھا جناب, یہ پتہ لگے مل ہی نہ گئے عمران خان کے خلاف. اچھا, یہ بھی تو کوئی چیز ہوئی تھی کہ 32 ارکان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اب کچھ اس طرح کی خبر بھی گردش کری تھی, آپ کو ہے اس حوالے سے, ہیو یو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ اٹ؟ 32 اراکین کشمیر کی بات کر رہی ہیں؟ 32 اراکین سے جو ہے وہ انہوں نے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے. کہاں سے یہ خبر چل رہی ہے؟ کشمیر کی بات کر رہی ہیں. ہاں, کشمیر والے تو ہیں نا جی, وہ تو کل ہوا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کے اندر کہ جناب وہ ڈیفیکشن ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ جو پی ٹی آئی کا ڈیفیکشن ہے, اس ڈیفیکشن کے لیے پی ٹی آئی کا رجسٹر ہونا ضروری تھا. اے جے کے میں تحریک انصاف رجسٹر جماعت نہیں ہے, اور جب آپ رجسٹر ہوتے ہیں نہیں تو آپ ڈیفیکشن کلوز کس طرح انووک کریں گے؟ پہلی بات. ایک چیز تو یہ ہوگی, دیکھیں ان کے کول افیئر میں تضاد دیکھیں, یہ وہ کام جو کرنے والے کام ہیں یہ کبھی نہیں کریں گے. یہ ڈیفیکشن کلوز کوئی انووک نہیں ہو سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پارلیمانی پارٹی کی اکثریت آپ کو چھوڑ جائے, تو پھر اگر یہاں پر اسلام آباد کی بات کر لینا کہ یہاں پر بھی اگر 80% پارٹی پارلیمانی پارٹی کی طرف چلی جائے تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. تو لہٰذا روئیں, چیخیں یا پٹیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات. اور جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک واحد جماعت ہے جس میں لوگ ٹوٹے ہیں, وہ کون سی جماعت ہے؟ پی ٹی آئی. ساری بات ہے. فارورڈ بلاک. اچھا, فارورڈ بلاک بنا. اچھا, آپ دیکھ لیں کہ مرکز کے اندر عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے, تو اس ٹائم پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کس کی جماعت ٹوٹی؟ عمران خان کی. یہ راجہ ریاض وغیرہ, یہ تمام لوگ, نواب شیر وزیر وغیرہ, یہ کہاں سے آگے تھے؟ نور عالم خان وغیرہ, کے پی سے لے کر پنجاب تک لوگ ٹوٹ گئے ان کے. سب سے زیادہ تتر بتر اور بکھرنے والی جماعت جو ہے نا وہ تحریک انصاف, کیونکہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فین کلب ہے عمران خان کا. اچھا جناب, یہ بتائیں کہ جو ہے کہ خود شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد مارچ نہیں کرنا چاہیے, ریاست کا رویہ دیکھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا. تو یہ خود جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک خود پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی لانگ مارچ کی تو کوئی کال آئی نہیں ہے. جی, اس نے کہہ دیا ہے سہیل آفریدی نے کہ عمران خان کہہ کہ ہم ہر وقت تیار ہیں, ہم ایک دن کی کال پر آ سکتے ہیں, ایک دن کے الٹیمیٹم پر ہم اسلام آباد آ سکتے ہیں, لیکن اتنی مار پڑے گی کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. یہ میرے خیال سے آپ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ والی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن تو اور ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہوگا. آپ کو احتجاج کرنے دیا جائے گا, لیکن آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسٹیٹ ول شو نو مرسی, روتھلیس طریقے سے کام ہوگا. صرف جلسے اور جلوس تک مجھے لگتا ہے یہ لوگ جلسے کریں جی, جلسے کریں, ان کا حق ہے, اپنا پرامن احتجاج کریں, وہ بھی ان کا حق ہے, لیکن وہ جماعتوں کا حق ہے, پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے. وہ جے یو ایف اے کو یہ حق ملے گا, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ملے گا, جماعت اسلامی کو ملے گا, باقی تمام جماعتوں کو ملے گا, یہ حق حاصل ہے. تحریک انصاف کو یہ حق نہیں ملے گا, کیونکہ یہ 9 مئی والی جماعت ہے. 9 مئی پر انہوں نے معافی ابھی تک مانگی نہیں ہے. ان کا جو پریویس ایک کنڈکٹ ہے وہ درست نہیں ہے. سو لہٰذا تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ان کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ چاہے وہ کہتے رہے پرامن ہے. اچھا, آپ نے جے یو آئی ایف اے کی بات کی, تو پی ٹی آئی کی وفد کو جو ہے مولانا فضل الرحمان کی دعوت تھی, ان کی رہائش گاہ پر ان کی آمد ہوئی, انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دینے کی حامی بھری ہے. محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن نامزدگی پر اتفاق کیا ہے, اور کوئی گرینڈ جرگہ بھی بلانے پر اتفاق ہوا ہے کے پی میں. تو اس سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بار پھر سوچیں گے؟ پہلے تو یہ چیز ناکام ہو چکی تھی. مولانا بہت بڑے سیاستدان ہیں. مولانا کی دعوت پر جو ملاقات ہوئی ہے نا, اس کو آپ لائٹ مت لیجیے گا. پتہ نہیں مولانا کیا کر جائیں.
یہ بیس سے میں ایک کہتا ہوں ریڈ الرٹ دے رہا کل وہ بلاول سے کر رہے تھے اس دن ملاقات, ہوں, میں دے رہا ہوں یہ ریڈ الرٹ ہے, اس کو پی ٹی آئی ریڈ فلیگ لے لیں. اچھا اتنا میں کہہ دوں, بس اتنی بات کافی ہے بھائی, ریڈ فلیگ مسٹ ٹیک اٹ ایز اے ریڈ فلیگ, پی ٹی آئی کو میں کہہ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.